شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ایک اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور وقت کا کام گزر جانا ہے، ایک سال اور اختتام پذیر ہوا جس کا اختتام بھی قربانی سے ہوا اور جو آغاز ہے یہ بھی ایک قربانی عظیم سے ہو رہا ہے۔ تو محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے، جس کو سمجھنے سے، جس کی اہمیت سے جب ہم لوگ قاصر ہیں تو ہم کبھی بھی اپنی زندگیوں کا رخ درست نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلہ خداوند عالم یہ ہے کہ اس نے ہدایت کو عشق محمد و آل محمد کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ جو شخص رستہ ہدایت کی تلاش میں ہے اس کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہدایت ممکن نہیں ہے بغیر محب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ یاد رکھنا، جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، جو ہم گھرانہ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، یاد رکھنا کہ یہ جو ایام جن کا آغاز ہو رہا ہے ان کے آداب سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ انہیں بھی عام دنوں کی طرح دن نہیں سمجھتے ہیں، ہم لوگ آل محمد کے مقام سے اس طرح آشنا نہیں ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکیں کہ یہ وقت ہم سے کیا سوال کرتا ہے۔ یاد رکھنا، آل محمد کی محبت میں جو دن، جو ایام ان کی خوشی کے ہوتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آل محمد کسی محبت کرنے والے ان ایام میں خوش ہو جائیں، اور جو ایام آل محمد کے گھرانے پر غم کے ہوتے ہیں وہ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے بھی ان ایام کو اسی طرز میں گزاریں جس طرز میں انہوں نے گزارا تھا۔ اور جیسا کہ یہ وقت چل رہا ہے جب ہم نے محرم الحرام کو منسوب کر دیا ہے، کچھ لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، کچھ لوگ اس کی فضیلت سے اس طرح واقف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رمضان کے بعد کسی روزے کی اہمیت یا ثواب زیادہ ہے تو محرم الحرام کے ان دنوں کے روزے رکھوں کا ثواب زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط لباس کی تبدیلی کا نام محرم ہے، یا فقط ذکر حسین سننے یا کرنے کا نام محرم ہے۔ یاد رکھنا کہ کبھی بھی تم لوگ اس مہینے کے فیوز و برکات سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک دلوں کو محمد و آل محمد کی محبت سے سرشار نہ کر لو اور پہچان نہ جاؤ کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ آپ چند دن اگر ان ایام میں لباس بدل لیں گے تو کیا آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا؟ یا وہ مولا امام حسین علیہ السلام جنہوں نے آپ لوگوں کو آج دین کی اصل پہنچانے کے لیے اپنے گھر کا گھر لٹا دیا، کیا یہ ان سے وفا ہے کہ آپ لباس جو ان سے تبدیل کر لیں یا فقط ان کا ذکر جو ان سے وہ ادا کر دیں؟ بے شک یہ وفا کے چند محرکات ہیں، لیکن وفا تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ اندر سے بھی ویسے نہ ہو جائیں جو آپ کا باہر ہے، اور جب اندر اور باہر میں فرق ہو تو اس کو محبت نہیں منافقت کہتے ہیں۔ تو اے لوگو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہچانیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، ہم پہچانیں کہ کربلا کیا تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے ہر قربانی کی کمال تک پہنچا دیا، ہر قربانی کی عظمت جون سی اس کو عظیم سے عظیم تر مقام تک پہنچا دیا۔ اور وہ وقت جب آل محمد کو رسوا کر کے، آل محمد کے اوپر سخت وقت لا کر یہ سمجھ رہے تھے جو لوگ منافقین ہیں، جو لوگ لشکر یزید سے ہیں کہ ہم نے آل محمد کا نام ختم کر دیا، نعوذ باللہ، آج یہ وقت ان لوگوں کے منہ پہ ایک چپیٹ کی مانند ہوتا ہے، ایک تماچا ان کے منہ پہ مارتا ہے کہ لو آؤ آج دیکھ لو کہ جو آل محمد سے وابستہ ہو گئے، جو ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، اور جو آل محمد سے بغض رکھ کے کل کو جنہوں نے تخت و تاج کے دعوے کیے، آج ان کے نام پہ لعنتیں بھی لوگ بھیجتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں بھیجتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے آل محمد کی قربانیوں کا اجر فقط ان کا نام لے کے، فقط ان کا ذکر کر کے، فقط اپنا لباس تبدیل کر کے ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ان کو چاہیے کہ وہ وقت دیکھیں جب آقازادی سلام اللہ علیہ اس گھرانے کی پاک بیبیاں جنہوں نے اس وقت میں بھی سر کے اوپر ردائیں قائم رکھیں، آج ہم میدانوں میں، آج ہم جلوسوں میں اگر چادریں سر سے اتار کے پھریں، بازاروں میں سر سے اتار کے پھریں، یا ان چند دنوں میں ہم چادریں لے لیں اور بعد میں ہم
پردے کا خیال نہ کریں تو کیا آقا زادی راضی ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ ہم اگر ان قربانیوں کو یاد کریں، وہ جو مولا علی اکبر، مولا علی اصغر نے قربانیوں کی مثال قائم کی، تو اگر ہم وقتی اپنی ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کو پرسہ دیں، بے شک ہمیں ان کی یاد میں رونا، آل محمد کی محبت میں رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا کی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم نے مقصد کربلا کو سمجھنا ہے، ہم نے آداب کربلا کو سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو دن آتے ہیں، ان دنوں میں اگر تم آل محمد سے محبت نہیں کرتے ہو تو تمہاری نسلوں میں کبھی بھی محبت نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان ایام کو بھی ایک عام ایام کی طرح لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اگر آگے پیچھے تم دنیاوی مصروفیات میں مصروف رہتے ہو، تمہیں اپنے کام ہے، تم تعلیمی معاملات میں مصروف ہو، تم کاروبار میں مصروف ہو، تم نوکری میں مصروف ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت میں اپنی عبادات کو بڑھا دو۔ آل محمد کی محبت تمہارے کردار سے نظر آنی چاہیے، تمہارے گفتار سے نظر آنی چاہیے، حتیٰ کہ تمہاری جو نسلیں ہیں، اگر تم ان دنوں میں ان کو کربلا نہیں سکھاؤ گے تو تم کبھی بھی انہیں مومن نہیں بنا سکتے، کیونکہ مومنیت کا اولین درجہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب تم آل محمد کی محبت سے سرشار ہوتے ہو۔ یاد رکھنا، تم نے نماز قائم کر بھی لی، تم نے روزے رکھ بھی لیے، تم نے زکوٰۃ ادا کر بھی لی، افسوس یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو قبول کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ روزے رکھو، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایام کیوں فضیلت والے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جن روزے رکھ رہے ہو، جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی وہ کون تھے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جن کے کہنے پہ روزے رکھ رہے ہو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، الحسن منی و انا من الحسن، کہ حسن و حسین مجھ سے اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علی منی و انا من العلی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یا اللہ پاک، جو میری اہل بیت سے محبت کرے، جو میری اہل بیت کو دوست رکھے، تو بھی اس سے دوست رکھ، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے یا اللہ پاک تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو اے لوگوں، یہ وقت پہچاننے کا ہے۔ یاد رکھنا، جو مومن ہوگا، جو آل محمد سے چاہنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی ایام میں خوش نہیں ہوگا۔ ہم اکثر